بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة وعن أبي خلاد رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. یہ حدیث پاک بیہقی شریف میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم العبد یعطى زہدا فی الدنیا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا سے زہد عطا کیا گیا ہے، وقلت منطق، اور کم بولنے کی صفت، فاقتربوا منہ، تو اس سے نزدیکی حاصل کیا کرو، فإنہ یلقی الحکمۃ، تو بے شک اس کو حکمت عطا کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ دو باتیں کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ دو باتیں جو عطا کی گئی ہیں وہ کیا؟ کہ دنیا سے زہد، یعنی دنیا کی طلب اس کے دل میں نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، کہ جب ان کا ایک جہاز سمندر کے اندر غرق ہو گیا، ان کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ، لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کہ جہاز غرق نہیں ہوا ہے، وہ الحمدللہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ الحمدللہ۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے جہاز بچنے پر الحمدللہ کہا، لیکن جہاز ڈوبنے پر الحمدللہ کی جب خبر آئی تھی تو آپ نے الحمدللہ کیوں فرمایا تھا؟ تو فرمایا کہ میں نے جہاز ڈوبنے پر اور جہاز بچنے پر الحمدللہ نہیں کہا، بلکہ بات یہ ہے کہ جب مجھے خبر ملی کہ تمہارا جہاز ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنے دل کی طرف خیال کیا کہ تجھے اتنے بڑے مالی نقصان کا کچھ افسوس ہے، تو مجھے کوئی نقصان ہونے کا افسوس نہیں تھا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ تیرے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور جب واپس مجھے اطلاع ملی کہ وہ جہاز ڈوبا نہیں ہے بلکہ بچ گیا ہے، تو مجھے جس مال کے اوپر میں صبر کر چکا تھا، جب اس کے بچنے کی اطلاع ملی تو میں نے دل پر توجہ کی کہ کیا مجھے اس مال کے بچنے کی کوئی خوشی ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی خوشی بھی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ابھی میرا ایمان محفوظ ہے۔ تو زہد، دنیا کی محبت دل میں اور دنیا کی ایسی خواہش کہ آدمی اس کے اوپر اپنی جان قربان کرنے لگے، اس کو بڑی چیز سمجھنے لگے، حالانکہ دنیا عارضی چیز ہے۔ اور دوسری چیز فرمائی قلت منطق، کم بولنا۔ دوسری چیز فرمائی قلت منطق، کم بولنا، چونکہ زیادہ بولنا وہ ایک بہت خراب صفت ہے، اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور جو آدمی خوف خدا اس کے دل میں ہوتا ہے وہ بہت احتیاط سے اپنے منہ سے بات کو نکالتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کم بولتا ہے تو اس کے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو چکا ہے۔ تو اگر دنیا سے زہد اور قلت منطق، کم بولنے کی صفت کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس سے نزدیکی حاصل کیا کرو، اس سے قرب اختیار کیا کرو، چونکہ اس کو حکمت عطا کر دی گئی ہے۔ حکمت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو یہ عطا فرما دیتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کسی کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی ہے۔ حکمت کسی دماغی کاوش سے پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ من جانب اللہ بندے کو عطا کی جاتی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور کمگوئی اور خاموشی جس کا شعار ہو جاتا ہے، جس کا اخلاق اور جس کی صفت ہو جاتی ہے، زہد اور کمگوئی اختیار کر کے بندہ اپنے کو اس پوزیشن میں لے آتا ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرنے لگتا ہے اور حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے شخص سے فیضیاب ہو کر اپنے ذوق اور رجحان کو، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے
اور اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے۔ اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی ہم نشینی اور قربت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کسی کو یہ نعمت عطا کر دیتا ہے، یہ نعمت، حکمت، یہ انسان کے ایمان کے اندر بھی، انسان کے فہم و بصیرت کے اندر بھی، اس کی زندگی کے اندر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حکمت دلوں کے اندر عرفان اور ایمان اور ذہن کے اندر فہم اور بصیرت کی صورت میں جگہ بناتی ہے۔ زندگیوں میں اس کا اظہار شرافت، پاکیزگی، فیاضی، احسان شناسی اور کردار کی بلندی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو یہ عطا کر دیتا ہے اس کو اللہ بہت بڑی نعمت عطا کر دیتا ہے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی اور اس کو حکم دیا تھا کہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جس شخص کو حکمت کی دولت مل گئی ہے اس کی ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے، اس کی قربت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کے ساتھ محض بیٹھنا اور ان کو دیکھنا ہی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے۔ کسی نے کہا ہے اگر تم خدا سے نہیں مل سکتے، اگر تم اللہ سے نہیں مل سکتے تو پھر کسی ایسے شخص سے ملو جو خدا سے مل چکا ہے، کسی اللہ والے سے ملو۔ تو میرے محترم بزرگوں، اس حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم العبد یعطی زہدا فی الدنیا، جب تم دیکھو کہ کسی بندے کو دنیا سے زہد اس کو عطا کر دیا گیا ہے، وقلت منطق، اور کم بولنے کی صفت اس کو مل گئی ہے، فاقتربوا منہ، تو اس سے نزدیکی اختیار کیا کرو، فإنہ یلقی الحکمۃ، اس لیے کہ اس کو حکمت عطا کر دی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ لوگ خدا کے ولیوں کی تلاش کرتے ہیں، ان کے اندر یہ دو صفات تلاش کر لیں تو وہ اللہ کے ولی ہیں۔ دنیا سے زہد اور کم گوئی، اگر یہ صفت کسی کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کا قرب اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔